اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی جب انہوں نے اللہ سے مدد چاہی، قوم کی ہلاکت کی دعا کی. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا. اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، ہماری تعلیم سے، ہماری نگرانی میں، ہماری حفاظت میں کشتی بناؤ. حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے موجد ہیں. ان سے پہلے کسی نے کشتی، آج بڑے بڑے جہاز بنا لیے آپ نے، لیکن موجد وہ ہیں، بنایا سب سے پہلے ہو. سکھانے والا کون تھا؟ اللہ. اللہ فرماتا ہے ہماری نگرانی میں، ہماری حفاظت میں، ہماری نگاہوں کے سامنے. اللہ تعالی کی تعلیم سے آپ نے کشتی بنائی، کسی اور سے سیکھ کر. جو پہلے بلائے ہوں کوئی انجینئر، کشتی بنانی ہے بھئی کیسے بنتی ہے، نہیں، اللہ نے بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آئے، ہماری طرف سے عذاب آئے. وَفَارَتْ تَنُّورُ، اور تنور ابلے. تنور میں کیا ہوتا ہے؟ اونچی، بجائے آگ کے اس میں سے پانی ابلے. وہ رب ہے جو چاہے کرے. یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے. کوئی اس کو روکنے والا، ٹوکنے والا نہیں. تنور، اس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، آگ ہوتی ہے، اس میں سے کیا نکلا؟ اوپر سے بھی پانی، اندر سے بھی پانی. فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ. تو کشتی میں بٹھا لینا ہر جوڑے میں سے دو دو. جانور جتنے ہیں ان کی نسل باقی رکھنے کے لیے، پرندے جتنے ہیں، رینگنے والے کیڑے، سب دو دو. اور اس میں اپنے گھر والے. 3 منزلیں تھیں کشتی کی. کتنی تھیں؟ 3 منزلیں تھیں. ان میں سے ایک منزل پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے 80 افراد. کتنے؟ حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ عمر پائی ہے. دنیاوی زندگی کتابوں میں 1600 برس تک لکھا ہے. 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے. 950 سال سے زیادہ، 1600 برس تک. کسی نے 1300، کسی نے کچھ آپ کی عمر لکھی ہے. دن رات تبلیغ کی، مسلمان ہوئے صرف اور صرف 80. سے کہا گیا ہر جوڑا لینا ہے اور اپنے گھر والے. الا من سبق علیہ القول منہم، دھیان دیجئے گا، مگر ان میں سے وہ جن پر بات پہلے پڑ چکی. یہ آپ کو ذرا سمجھنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی
اور ایک بیٹا. کتنے افراد ہیں؟ یہاں ان کا ذکر نہیں، اشارہ کر دیا کہ جن پر پہلے بات یعنی پہلے طے ہو چکا ہے کہ یہ دونوں نہیں ہوں گے. تو جب استثناء آ جائے تو اس کا مطلب سب نہیں. اللہ نے کہا اب آپ کہیں گے کہ وہ بھی تو گھر والے تھے، ساتھ بتا دیا مگر جن پر بات پہلے پڑ چکی ہے. کوفہ کی جامع مسجد کے قریب والا تنور، جیسا کہ تفسیروں میں بتایا گیا، جب اس میں قدرتی طور پر پانی ابلنے لگے تو کشتی میں سوار ہو جانا. یہ طوفان آنے کی نشانی ہوگی. جانور ایک منزل میں، پرندے اور ساتھ یہ دوسرے جتنے ہیں ان کو رکھ لینا ایک منزل میں، اپنے گھر والوں اور مسلمانوں کے ساتھ سوار ہو جانا، مگر جن پر پہلے بات ہو چکی ہے وہ نہیں آئیں گے. بیوی تھی اور بیٹا کنعان نام بتایا گیا. یہ دونوں ایمان نہیں لائے، کافروں کے ساتھ ملے رہے. نوح علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ کشتی میں آ جاؤ. اس نے کہا نہیں جی میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، پانی کتنا چڑھے گا. جب کشتی بنا رہے تھے قوم مذاق کر رہی تھی، یہ کیا چیز بنا رہے ہو جی، یہ پانی میں چلتی ہے. ان کا پانی ہے کہاں، اس علاقے میں پانی ہے کہاں، کشتی بنا رہے ہو پانی میں چلاؤ گے، پانی کہاں. مذاق کرتے رہے لوگ. ان کو یہ خیال نہیں تھا بارش ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے ہوتی ہے، تھوڑا بہت سیلاب کسی کیفیت بنتی ہے، پانی اتر جاتا ہے. لیکن جب زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، روٹیاں پکانے والے تنور میں سے بھی پانی، تو لوگوں نے دیکھا. ادھر حضرت نوح علیہ السلام سوار ہو گئے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. دھیان سے سنیں، یہ بہت اہم مسئلہ. فرمایا گھر والوں میں سے ان کے بارے میں نہیں جن کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے، ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا. نو تم پیارے ہو، نبی ہو، تم نے مدد مانگی ہے، قوم کو ہلاک کر رہے ہیں، تمہارے گھر والوں میں سے بتا دیا تمہارا بیٹا اور اس کی ماں یہ بھی تباہ ہوں گے. جن کے بارے میں بات ہو چکی ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات اونچی. کتنا بڑا پیغام ہے. اگر آپ لوگ سمجھدار ہیں تو اس کو سمجھیں. رب ہے، مہربان ہے، کریم ہے، مگر نبی کے گستاخوں کو معاف نہیں کرتا. نبی سے فرما دیتا ہے ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کر. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا. کام کسی کا نام کسی اور کا لے دینا، بات کسی کے بارے میں لگا کسی اور پر دینا، اسی کا نام ظلم. آیت اتری کافر کے بارے میں، بت کے بارے میں لگا دینا نبی ولی پر، یہ کیا ہے؟ ظلم. اللہ فرماتا ہے ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات. اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ اللہ ان کے بارے میں سننا ہی نہیں چاہتا. سننا ہی، وہ تو غلاموں کے بارے میں سننا چاہتا، ظالموں کے بارے میں نہیں. اللہ فرماتا ہے یہ ضرور ڈبوئے جائیں گے یہ ظالم. یہاں سے پتہ چلا میرے دوستوں اور بزرگوں، دوسری جگہ پر بہت زیادہ تفصیل ہے. قرآن میں ایک ہی واقعہ دہرایا جاتا ہے نا، تو کہیں اس کے مخاطب کافر ہیں، کہیں اس کے مخاطب کوئی اور ہیں. تو جہاں جس طرح کے مخاطب اس طرح تفصیل بیان ہوتی ہے.
جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ وہاں پوری تفصیل ہے. آپ پہلے سن چکے ہیں بیان شروع میں. جو لوگ مسلسل آتے رہتے ہیں انہوں نے کچھ برس پہلے جب تفسیر میں وہ واقعہ آیا سن لیا تھا. تو یاد رہے ظلم کرنے والا ظالم کبھی بھی بخشش پا سکتا. یہ ظلم وہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. سن لیجئے نوح علیہ السلام نبی ہیں اور نبی اپنی امت پر مہربان ہوتا ہے. اپنی امت پر روحانی باپ ہوتا ہے نا, مہربان ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا بات نہ کرنا, مگر بیٹا تھا. بیٹا جب پہاڑ پہ چڑھا پھر بھی اس کو کہا آ جا, وہ نہیں آیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے. اس نہیں منع کرنے کو حضرت نوح علیہ السلام نے سن لیا تھا, مگر پھر بھی کہا تو اللہ تعالی وہ سمجھے کہ نہیں بیٹا ہے, بگڑا ہوا ہے, سدھر جائے گا. سورہ ہود میں بیان ہو چکا پورا. ہمیں اس سے پیغام مل گیا کسی ظالم کسی کافر کے بارے میں نجات کی سفارش ہرگز ہو سکتی, ان کا جنازہ پڑھا جا سکتا, بخشش کی دعا کی جا سکتی نہیں. بہت بڑا پیغام ہے. جو اللہ کا دشمن ہے ہم اللہ سے اس کے لیے خیر چاہیں. میری آپ کی دشمنی ہو جائے تو کہتے ہیں تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. اپنے دشمن کے لیے تو آپ یہ کہیں اور اللہ کے دشمن کے لیے کہیں بخشا جائے, نبی کے دشمن کے لیے کہیں بخشا جائے. سوچنے کی بات, غور کا مقام ہے, ہوش کرنی ہوگی, سمجھنا ہوگا. اللہ نے فرما دیا ان سب کو دبویا جائے گا. فیصلہ ہو چکا ہے, کوئی بھی کافر ظالم بچے گا نہیں, دبو دیے جائیں گے. اب میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں, آپ کو شاید پسند آئے یا نہ آئے. تفسیروں میں لکھا ہے کہ جانور جو سوار کیے گئے ان میں کتے بلی وغیرہ جتنے جانور اس وقت تھے سب ان کے جوڑے بٹھائے گئے. یہ انکار کرنے والے کافر اور نبی کی گستاخی کرنے والے یہ ان جانوروں سے تو اگر ہم تقابل کریں تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کہ جانوروں کو تو کشتی میں بٹھا لیا گیا, ان کے لیے گنجائش اونچی, ان کی اجازت نہیں تھی, ان کے لیے کوئی رعایت. تو یہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں یا نہیں. پتہ چلا انسان کہلانے کا مستحق وہ ہے جو نبی کا ادب کرے. جو نبی کا ادب نہیں کرتا وہ انسان کہلانے کا مستحق. آنکھیں کان ناک ہاتھ پاؤں ہونا یہ تو دوسروں کے پاس بھی ہیں. انسانیت کیا ہے, اچھے اخلاق ہے. تو تم جب عزت ہی نہیں کر سکتے تو پھر تم خود عزت والے ہو سکتے نہیں. فَإِذَا